2026 ایک امتحان کا سال ہے، بہت مشکل سال ہے، اسپیشلی امیگریشن کے حوالے سے۔ یہاں پر اس وقت ہر قسم کے گرین کارڈ کی رزلٹ پہ پاز ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے اسالم کا کیس کیا ہے، I-130 پٹیشن کیا ہے، واوا کا کیس ہے، ٹی ویزا ہے، سی ویزا ہے، جو ویزا بھی ہے، وہ اگر ان پروسیس تھا اور وہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا، لیکن آپ کو اس کا رزلٹ نہیں بتائیں گے کیونکہ ہر چیز پہ پاز آ چکا ہے۔ جب تک پاز نہیں ہٹے گا، اور پاز اس لیے کہ اس کی دوبارہ ویٹنگ ہو رہی ہے، بڑی ڈیٹیل ویٹنگ ہو رہی ہے کہ تمام کیسز صحیح ہیں یا نہیں، تو اس وقت تک آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتا۔ لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے کسی بھی کیس کو یہاں پہ اپیل کرنی ہے، وہ ڈینائی ہو گیا، آپ نے اپیل کرنی ہے، تو آپ کو 2026 میں اس کی سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی اصل ضرورت ہوگی، اور اس سے کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر آپ جو ہے تو واوا کا کیس ہے اور آپ جاتے ہیں، بتا دیں کہ جی مجھے جو ہے اپنے اسپاؤز نے فزیکلی جو ہے تو اذیت پہنچائی ہے، زخمی کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، لیکن آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے۔ نہ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے سخت لگے ہوئے ہیں، نہ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو، جب تک آپ نے کار میں کیمرے نہیں لگائے، یہ بھی پروو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں جو ہے تو اپنے اسپاؤز کے ہاتھوں آپ زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کہیں باہر بھی زخمی ہو گئے، آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے اسپاؤز نے مارا ہے، تو یہ پروو نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پروو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کہیں جی کہ مجھے مینٹل یا سائیکولوجیکل ٹارچر مل رہے ہیں اپنے اسپاؤس سے، تو ہاں، اب وہ بظاہر دکھائی تو نہیں دیتے، وہ کہ آپ کے دماغ اور دل کے اندر ہوتے ہیں کہ آپ کو سائیکولوجیکل ٹارچر مل رہا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو سائیکولوجیکل ایویلیویشن کی بہت ضرورت ہے، اور سائیکاٹرسٹ کہہ دے کہ ہاں جی اس کو ایفیکٹ ہے اس میں، تو پھر وہ اگر آپ کیس ڈینائی بھی ہو گیا تو جج اس کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے، اس کو ریوزٹ کہتے ہیں اس کو۔ آپ کے اسالم کا کیس ہے جو امپاسبل ہے کہ آپ اس کو پروو کریں، کیونکہ ہر آدمی نے اسالم کیا ہوا ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہو سکتا، اور آپ کو آئس کو، USCIS کو، امیگریشن جج کو آپ کی سٹوری کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیکٹس مانگتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کا ڈینائی ہو رہا ہے اور آپ سائیکاٹرسٹ کے پاس گئے ہیں، اور وہ وہاں پہ لکھ جی آپ پہ جو وہاں پہ جو کچھ گزری ہے، جس ملک سے آپ آئے ہیں، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے اور جو آپ کے پاس ہونے والا تھا، وہ ایک اس قسم کی سچویشن ہے کہ آپ کو رات کو خوابوں میں بھی وہ چیز آ رہی ہے، آپ ڈرتے ہیں جب آپ اس علاقے کو دیکھتے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے ہیں، سسٹم کو دیکھتے ہیں، تو آپ تقریباً بے ہوش ہونے کی صورت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ سائیکولوجیکل آپ اتنی افیکٹو ہوئے، ایموشنلی اتنی افیکٹو ہوئے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ اس کو بھی وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا سی ویزا ہے جو ہے وکٹم آف لیبر ٹریفکنگ، آپ کسی امپلائر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اب آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ جی امپلائر نے مجھے زخمی کیا تھا، اس نے مجھے ٹارچر کیا تھا، وہ مجھے چھٹی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ پروو نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور وہ آپ کی ایویلیویشن کر دے، اور وہ اس میں کہہ دے کہ اس میں انگزائٹی ہے، PTSD ہے، اور آپ کام کرنے سے اتنا بھی ڈرتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے آپ سوچتے ہیں کہ جی میرے ساتھ یہ امپلائر بھی ایسے ہی سلوک کرے گا جو پہلے ہو چکا تھا، آپ انگزائٹی کی وجہ سے آپ ابھی کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کو ایک گیپ چاہیے، ٹائم چاہیے تاکہ آپ ریکور ہو جائیں، سو دیٹ مینس سم تھنگ۔ پھر ہے آپ کا ہارڈ شپ، وہ جو کوئی آپ کو ڈپورٹ کرتا ہے، آپ کا ہارڈ شپ، آپ نے کیسے پروو کرنا ہے کہ بھئی ہارڈ شپ میری کیا ہے؟ دیکھیے ہارڈ شپ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آپ کے لیے ہے اور ایک آپ کی جو ہے اسپاؤز اور بچوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کا کوئی اسپاؤز، آپ کے بچے جو ہیں وہ امریکن سٹیزن ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں، تو ان کے لیے ہارڈ شپ آپ نے پروو کرنا ہے کہ اگر میں یہاں پہ نہ ہوا تو وہ ہارڈ شپ ان کو کتنی بری طرح سے افیکٹ کرے گا، اس کے لیے سائیکولوجیکل ایویلیویشن ان کی چاہیے، آپ کی مسز کی چاہیے، اسپاؤس کی چاہیے، سائیکاٹرسٹ آپ کے بچے کی مینٹل ایویلیویشن کر دے کہ ہاں یہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے آپ پہ، اتنے سر کلوز ہیں کہ اگر باپ ان کے پاس نہ آیا یا شوہر ان کے پاس نہ ہوا تو ان کو بہت سخت تکلیف ہوگی اور مینٹل ٹارچر ہوں گے، یہ افیکٹ ہوں گے۔ یہاں پہ لاسٹلی اگر آپ کی ڈپورٹیشن کا آرڈر ہوا ہے اور آپ پھر یہ شو کرتے ہیں کہ یہ کیا ہارڈ شپ ہوگی آپ پر،
بچوں اور بیوی پہ نہیں، وہ آپ پر کیا ہارڈشپ ہوگی۔ اس کے لیے اگر آپ پاس ایویلیویشن ہے کہ اگر سائیکاٹرسٹ یہ کہہ دے کہ آپ کی مسز ہیں، آپ کے بچے ہیں، یا اسپیشلی اس میں کوئی مینٹل کنڈیشن ہے، یا کوئی آرٹسٹک چائلڈ ہے، یا کوئی ہینڈی کیپ چائلڈ ہے، یا آپ کی مسز یا آپ کی اسپاؤس ایسے ہینڈی کیپ ہیں، اور آپ کا بانڈ ان کے ساتھ اتنا کلوز ہے، اتنے آپ ٹائٹ بانڈ ہیں اس کے پاس، اتنی آپ کی ریلیشن شپ اتنی نزدیک ہے کہ اگر آپ کو اس ملک سے نکالا گیا تو آپ جو ہے زندہ نہیں رہ سکیں گے ان کے بغیر، اور یہ ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہوگا آپ پہ۔ تو اگر یہ چیزیں آپ کو سائیکاٹرسٹ جو ہے آپ کی ایویلیویشن کر کے دے دیں، تو ان تمام ویزوں میں جو میں نے بتا دیا ہے، آپ جو ہے اس کو اپیل کر سکتے ہیں، اور جج بھی ہیومن بینگ ہیں، وہ ان کو دوبارہ بھی ایک نظر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر واقعی سائیکاٹرسٹ کی رپورٹ میں کوئی جان ہو تو پھر وہ آپ کے کیس کو دوبارہ دے کر اپنی ڈیسیجن کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کیجئے، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔